सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। सुबहान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बात बताइए, बोले जी इस तरह करके बात क्यों करती हैं जी, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। जिस तरह आप बोलती हैं इस तरह बोलें घर में। इस तरह बोलती हैं आप लोग घर में, अल्लाह पाक का शुक्र है, इस तरह या इस तरह? अल्लाह पाक का शुक्र है, इस तरह अल्लाह पाक का शुक्र है। आप घर में इस तरह बात तो नहीं करती, अम्मी आज खाने में क्या पकाया है, इस तरह तो नहीं करते। जैसे बोलते हैं वैसे ही बोला करें, ठीक है? जैसे बोलते हैं वैसे ही बोला करें। चलें जी, अब सब जल्दी जल्दी अपना नाम बताइए, यहाँ से शुरू करेंगे। उसैबा नूर। उसैबा नूर। उम्मे जैस्मीन। अब सही है, चलें जी। उम्मे जैस्मीन बाजी आई नहीं है। उम्मे फातिमा। उम्मे फातिमा। उम्मे फातिमा बाजी हैं जी। आपसे जी, आप बताएं। आप आयशा। आयशा बाजी। शानज़े खुर्शीद। शानज़े खुर्शीद। शानज़े खुर्शीद। चलें जी, माशाअल्लाह। नूर फातिमा तारिया। नूर फातिमा तारिया। फातिमा इधर भी हैं, फातिमा इधर भी हैं, माशाअल्लाह। तो आज भी हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और हम प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जिसका नाम है जगमग जगमग तारे। एक बच्ची को जोर से बोल दे, जगमग तारे। जोर से, जगमग तारे। यूं करके। जगमग तारे। जी हाँ, हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं, जिसका नाम है जगमग तारे। और इसमें हमारे साथ होती हैं ख़ास तौर पे प्यारी प्यारी बच्चियाँ। और जो घर पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, अब यहाँ पर बच्चियों को लाने का मकसद ये है जो घर पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अब बच्चियाँ आ रही हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे नहीं देखें, हमारा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? बच्चों को भी देखना है और बड़ों ने भी देखना है। दादा ने प्रोग्राम को देखना है। दादी को देखना है। नाना को देखना है। नानी को देखना है। चाचू को देखना है। मामू को देखना है। सबको देखना है। कौन सा प्रोग्राम देखना है? जगमग तारे। जी हाँ, जगमग तारे देखना है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम ज़बरदस्त एक्टिविटी वगैरह लेकर आते हैं, सेगमेंट लेकर आते हैं और शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ कहानी जिसमें है 7 भाई। कौन है? 7 भाई। एक बच्चा है, उसका नाम है साद। क्या नाम है? साद। कहानी सुने, कहानी बड़ी प्यारी सी है और जो कहानी आपको सुनाई जाए आपने उससे सबक भी लेना है। सबक समझते हैं? जी। टीचर देती होंगी ये सबक, कल का सबक है, ये आपने सुनाना है। एक होता है कि ये बात बताई गई है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है। अब यही है कि कितना आसान करें, कितना आसान करें। बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आसान करने के बावजूद भी समझ में छोटे बच्चों को नहीं आती हैं, लेकिन आप सुनते रहेंगे तो एक वक्त आ जाएगा बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। साद के अब्बू जो रहते थे, साद का जो घर था वो था जंगल में, और साद के अब्बू काम क्या करते थे, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते थे और लकड़ियाँ लाने के बाद जो है
وہ قریبی شہر میں جا کر ان لکڑیوں کو بیچا کرتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا ابو میں بھی آج آپ کے ساتھ چلوں؟ ابو نے کہا چلو بیٹا۔ اب سعد بھی اپنے ابو کے ساتھ جو ان کی گاڑی تھی اس پہ بیٹھ کر چلا گیا۔ اب سعد ایک لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جنگل دکھ رہا تھا۔ اوہو کتنا پیارا جنگل ہے، سعد دیکھے آ رہا ہے۔ اب جنگل میں اس کو پرندے نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے جو ہے درخت ہیں، اور کہیں سے کوئل کی بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ سعد اتنا خوش ہو رہا تھا، آج تو مزہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ آج تو مزہ آ گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے، جیسے میں بولوں آپ نے جو بولنا ہے ہاتھ کے اشارے سے بولنا ہے۔ مائک رکھ دیں ادھر، مائک ادھر رکھنے، ہاتھ کے اشارے سے، ٹھیک ہے؟ آج تو مزہ آ گیا۔ آج تو مزہ آ گیا۔ سعد اتنا خوش ہو رہا، آج تو ابو کے ساتھ آ گیا کام پہ۔ اب ایک جگہ پر ان کے ابو نے گاڑی روکی تو سعد نا جنگل دیکھنے لگا، اس کو مزہ آ رہا تھا۔ تو سعد کے قریب سے ایک چیز گزری۔ سعد یہ کیا ہوا ہے؟ تو سعد نے جب ادھر دیکھا تو وہاں پر ایک خرگوش تھا جو کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا۔ اب وہ خرگوش تو اس کو اچھا لگا، اب وہ خرگوش کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ خرگوش آگے آگے، سعد پیچھے پیچھے۔ تو اتنے میں ایک شخص ملا اس جنگل کے اندر۔ اب وہ آتے جاتے جو ہے یوں کر کے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ چیزیں دیکھنے۔ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تلاش کرتے ہیں نا۔ وہ شخص جو تھا وہ اس طرح دیکھے جا رہا، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا۔ سعد نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ تو سعد نے پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کچھ کھو گیا آپ کا؟ تو کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک بہت قیمتی تھیلی تھی اور وہ گم ہو گئی ہے۔ سعد کو یاد آیا جب میں خرگوش کے پیچھے پیچھے تھا تو مجھے ایک تھیلی نظر آئی تھی۔ تو کہتا ہے آپ یہیں پہ رکیں، اور سعد جلدی سے پیچھے کی جانب جاتا ہے جہاں خرگوش اس کو نظر آیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک تھیلی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو سعد وہ تھیلی اٹھاتا ہے اور ان کے پاس لے کر آتا ہے۔ یہی آپ کی تھیلی تھی؟ اب وہ جو شخص ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جی بیٹا یہی میری تھیلی تھی۔ اب جیسے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سونے کے سکے۔ سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو اس میں سے 2 سکے نکالتے ہیں، 1 2۔ بولے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام سعد ہے۔ کہتے ہیں لو بیٹا یہ 2 سکے سونے کے آپ کے انعام کے۔ تو کہتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ لے لیں۔ تو کہا کہ نہیں ہمیں کوئی بھی کام لالچ میں نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس لیے آپ کو تھیلی کو لا کے دی تھی کہ میں آپ کو تھیلی دوں گا تو آپ مجھے انعام دیں گے، میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹا آپ ہو کون، یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو کہا میرے ابو نے مجھے یہ باتیں سکھائی ہیں۔ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے سعد کو دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب سعد کے ابو جو ہے لکڑیاں لے کر جو ہے وہ شہر میں پہنچتے ہیں۔ اب سعد کے ابو کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوتے۔ اب جیسی وہ لکڑیاں لے کر پہنچتے ہیں تو بادشاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی پیسے دو اگر یہ لکڑیاں بیچنی ہیں۔ تو سعد کے ابو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ لکڑیاں بیچ دیں گے پھر آپ کو پیسے دے دیں گے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ تو انہیں کوئی وقت نہیں ملے گا، اگر 5 منٹ کے اندر پیسے نہیں دیے تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے گا۔ اب سعد جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے یہ ابو سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابو پیسے نہیں ہیں؟ بولے نہیں بیٹا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب 5 منٹ یوں گزر جاتے ہیں تو پھر وہ بادشاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں، بولے پیسے دو۔ بولے ہمارے پیسے تو ہیں نہیں۔ بولے پیسے نہیں ہیں تو چلو ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کے چلو۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، آپ تھوڑا سا وقت دے دیں۔ تو نہیں، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آتے ہیں۔ اب سعد بھی جاتا ہے اپنے ابو کے ساتھ۔ اب جیسے یہ پہنچتے ہیں بادشاہ کے دربار میں تو کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ لکڑیاں تو لے کر آ گئے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور ہم تو پیسے لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی سودا وغیرہ بیچنے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی بتائیں آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو کہتے ہیں ہم بہت غریب آدمی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے دربار کے اندر ایک شخص، بادشاہ کے ساتھ ہی اس کی کرسی لگی ہوئی تھی،
تو وہ آیا, بادشاہ کے کان میں کچھ کہا. بادشاہ نے گردن اڑائی. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. تو کہا کہ سپاہیوں نے کہا کہ ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو کہتا ہے وہ جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا, اور یہ وہی شخص تھا جو جنگل میں اپنی تھیلی تلاش کر رہا تھا. اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ یہ جو بچہ سعد ہے یہ اتنا پیارا بچہ ہے, میری تھیلی گم گئی تھی جس کے اندر سونے کے سکے تھے, لیکن اس بچے نے مجھے تھیلی لا کے دی تھی. اب بادشاہ نے کہا آپ کو انعام میں یہ بات دی جا رہی ہے کہ آپ کو جب بھی جنگل سے لکڑیاں لے کر آئیں یا کوئی چیز آپ کو بیچنی ہو تو آپ سے کوئی بھی کبھی بھی پیسے نہیں لے گا. آپ کا جب دل چاہے آپ مارکیٹ میں آئیے, اپنا سودا بیچ سکتے ہیں. اب یہ بات سن کر اس کے ابو اتنے خوش ہوئے, سعد اتنا خوش ہوا, اور اگر وہ سونے کے سکے لے لیتا تو شاید یہ انعام و اکرام اس کو نہیں ملتا. تو پیارے پیارے بچوں, یہ جو آج میں نے آپ کو کہانی سنائی, اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ہم کوئی بھی کام کریں تو لالچ کے ساتھ نہ کریں. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے ٹیچر یا امی یا ابو کوئی آپ کو کام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو بعض بچے کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. پھر اسی طرح بعض بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو کوئی بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پینسل دے دے, کوئی چیز دے دیں, تو وہ لیتا ہے, تو لے اس کے بدلے مجھے آپ ٹافی کھلاؤ گی, چاکلیٹ کھلاؤ گی. تو پھر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ شرط لگا کر, یعنی اگر میں آپ کی مدد کر رہی ہوں تو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہوگا, تو یہ انداز اچھا نہیں ہے, یہ انداز اچھا نہیں ہے, غلط ہے, غلط بات ہے. کیا ہے؟ غلط بات ہے, اگر میں آپ کی مدد کر رہی ہوں تو آپ نے بھی میری مدد کرنی ہوگی. یہ بات غلط ہے, غلط بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کی بڑی باجی ہیں یا آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ اس کو کوئی چیز لا کر دے دیتے ہیں, تو پھر بعض بچے کہتے ہیں دیکھو ہم نے دیا آج تمہیں, کل ہمیں بھی دے دینا. تو یہ بات غلط ہے. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی, کسی کی مدد کرنی ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور میں نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسروں کی مدد کس لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. دوسروں کو خوش کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے لیے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ تھی آج کی کہانی جو کہ ہم نے آپ کو سنائی. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. تیار ہیں آپ لوگ؟ جس کو سوال کا جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا یا کرے گی؟ کرے گی. سوال سنیں. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول یا ربیع الثانی؟ چلیں آپ بتائیے. ربیع الثانی. یہ بتا رہی ہیں فاطمہ باجی ربیع الثانی. صحیح جواب ہے ربیع الاول. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. دوسرا سفر. زبردست. تیسرا ربیع الاول. یہ آپ گنتی کر لیا کریں, جیسے کوئی پوچھے نا محرم سفر ربیع الاول تو آپ پھر صحیح بتا دیں گے. اب دوسرا سوال آ رہا ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے, بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کا بزنس کرتے تھے یا دھاگے کا؟ دھاگے کا. کپڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ یا اسٹیل سے بنتا ہے, لوہے سے بنتا ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے کپڑا. جی چلیں, یہ تو بتا رہی ہیں دھاگے کا. آپ بتائیے. دھاگے کا. غلط. کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس چیز کا بزنس کرتے تھے؟ کپڑوں کا. کپڑے کا. اب ذہن میں رہے گا. جی. ایک اور سوال ہم کرنے لگے. کعبہ شریف کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک یا دو؟ ان کو دیں. آپ مائک میں بتائیے. دو دروازے ہیں خانہ کعبہ کے. یہ دو بتا رہی ہیں, آپ بتائیے. دو. ایک. جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا ایک دروازہ ہے. خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ کی کتنے دروازے ہیں؟ اچھا جی یہ بتائیے لفظ زینب میں کتنے حروف ہیں؟ 4 یا 5؟ 5. 4.
लफ्ज़ ज़ैनब में 4 कितने? 4। 4 किसने बताया था? आपका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल, उल्टे हाथ, उल्टा हाथ पता है कौन सा है? सीधा हाथ, ये सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। ये कौन सा हाथ है? सीधा। और ये उल्टा। ये उल्टा है, ये सीधा, वो ये उल्टा है। आप लोग, आप अपने हाथ नीचे रखें, ठीक है, बताइएगा ये हाथ कौन सा है? उल्टा। उल्टा। सीधा। उल्टा सीधा कहाँ है ये तो? सीधा। सीधा। हाँ यूं हो सकता है, ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया, लेकिन ये हाथ कौन सा है? सीधा। सीधा। उल्टा। पहले तो आप ये समझें कि सीधा हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा है। ये सीधा। नहीं, अपना सीधा हाथ खड़ा करें, सीधा हाथ ये, ठीक है। तो जो घर पे बच्चे बैठे हैं वो भी, ये कौन सा हाथ है? सीधा। सीधा। अब ये उल्टा, उल्टा। ठीक है। बाद बच्चे सीधे हाथ से खाते हैं, ये अच्छी बात है, और बाद बच्चे उल्टे हाथ से खाते हैं। उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? शैतान। सब बोले शैतान। शैतान का। तो सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। बस इसी हाथ से देना है, इसी हाथ से लेना है, इसी हाथ से खाना है, इसी हाथ से पीना है। अच्छा जी, कभी ऐसा होता है आप भूले से आप उल्टे हाथ से पीने लग गए, पी रही हैं आप उल्टे हाथ से, तो जैसी याद आ जाएगा क्या करेंगे? सीधा हाथ फौरन सीधा हाथ लगा लेंगे, फौरन सीधा हाथ। लगा ले। और अगर कोई आपकी बहन हो, आपका भाई हो, तो वो उल्टे हाथ से खा पी रहा है, तो आपने क्या करना है? उससे बताना। अच्छा, इसी तरह छोटा बच्चा होता है, छोटा मुन्ना होता है, शायद आपके घर में हो छोटा छोटा मुन्ना, तो वो फिटर पीता है, ठीक है। तो बाद दफ़ा वो फिटर जो है उल्टे हाथ में ले लेता है, तो अभी से उसकी भी आदत बनाए। कौन से हाथ में? सीधे। मुन्ने मुन्ने सीधे हाथ से। कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से पिलाना है। अच्छा जी, एक और सवाल करने लगे, ये बताएं कुरान पाक रजब के महीने में नाजिल हुआ या रमज़ान शरीफ के महीने में? रजब के महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में, आप बताइए। रमजान शरीफ में। इसको कहेंगे रमज़ान शरीफ में। कौन से? रमजान शरीफ। जी, कौन से महीने में? रमजान शरीफ। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। एक और सवाल करने लगे, ये बताइए मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम क्या है? मैं 2 आपको इशारे दे रहा हूँ, जन्नतुल माला या जन्नतुल बकी। 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 जन्नतुल बकी। जोर से। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। और जन्नतुल बकी ऐसा मुबारक कब्रिस्तान है कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है, कदीमैन शरीफैन की तरफ, यानी जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक हैं, उसकी सीध में थोड़ा सा आप चलेंगी, तकरीबन 4 मिनट आप चलेंगे, पैदल पैदल चलते 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 ये मुबारक कब्रिस्तान आ जाएगा। ये कब्रिस्तान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की तरफ है, और इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट सवाल जवाब इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। कोई अच्छी बात बता दें मुझे आप। हमें अम्मी अब्बू का हाथ चूमना चाहिए। हमें अम्मी अब्बू का हाथ चूमना चाहिए। अम्मी अब्बू का हाथ चूमना चाहिए, और हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, वरना मदनी कायदा पढ़ना चाहिए जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है। जी, इसी तरह बाज़ बच्चे होते हैं, वो जब खाना खाते हैं तो एक लुकमा मुंह में, फिर दूसरा लुकमा मुंह में, तीसरा लुकमा अभी चबाया नहीं होता उसको सही तरह, मुंह क्या हो जाता है? भर जाता है, फिर मुंह यूं चल रहा होता है। तो आपने छोटा सा लुकमा लेना है, पहले उसको अच्छी तरह चबाना है। जब भी आपने पानी पीना है, जैसे ये प्याले में पानी है, थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरीके से पानी पीना है। पानी कौन से हाथ से? सीधे हाथ से पीना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद किस तरीके से आपने पानी को पीना है ये आपने देखना है। एक घूंट लेना है पानी, छोटा सा घूंट, एक हुआ है ना अभी, ठीक है। 2
جو تیسرا ہے نا اس میں آپ زیادہ پانی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ پانی پی سکتے ہیں. 3 پانی پینے کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین. پانی پینے کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے یہ باتیں کہاں رکھنی ہے ذہن میں, اور کس کو بتانی ہے؟ کسی کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں, سب کو بتانی ہے. یہ زبردست, سب کو بتانی ہے. جو بھی آپ کے گھر میں کزن آ رہے ہیں, آپ کے بہن ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ نے ان کو بتانا ہے بھائی پانی اس طریقے سے پیتے ہیں, اس طریقے سے پانی پینا چاہیے. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے جوس پیتے ہیں تو اسٹرو لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بھی غبارے پھلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اچھا انداز نہیں ہے, یہ اچھا انداز نہیں نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی چیز اسٹرو کے ساتھ پی رہے ہیں تو آپ نے گڑ 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 نہیں کرنی. نہیں کرنا ہے. اچھا, اسی طرح بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے بہت تیز بات کرتے ہیں, اور بعض بچے ہوتے ہیں بہت آہستہ آواز بات کرتے ہیں, اور پھر بعض بچے پانی پینا ہے. تو نہ زیادہ آپ نے تیز آواز نکالنی ہے, نہ ہلکی ہلکی, ہلکی نہ تیز نہ دے. نہ ہلکی. بعض بچے تو اتنی زور سے بولتے ہیں, جو برابر والا گھر ہوتا ہے, سامنے والا گھر ہوتا ہے, وہاں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے, اتنی تیز بات کر رہے ہوتے ہیں. امی کھانا چاہیے, جیسے امی چھت پر ہیں, امی آپ کی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے امی کھانا دے دیجیے. کس طرح بولنا ہے؟ امی کھانا دے دیجیے. ارے کتنی اچھی لگ رہی ہیں. امی پانی پلا دیجیے. امی پانی پلا دیجیے. امی مجھے اسکول جانا ہے. امی مجھے اسکول جانا ہے. ابو ابو کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ دادی آئی ہیں. دادی آئی ہیں. دادا آئے ہیں. دادا آئے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بجتا ہے, گیٹ لاک ہوتا ہے, بیل بجتی ہے, آپ اندر والے کمرے ہوتے ہیں, بچے وہیں سے چیختے ہوئے آ رہے ہیں کون ہے کون ہے. بھائی آپ آہستہ آہستہ چل کے آئیے, اور گیٹ کے قریب آ کر آپ نے پوچھنا ہے کون ہے. کیا کون ہے؟ وہیں سے کونے سے آ رہے ہوتے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے. اب وہ یہ اچھا انداز نہیں ہے. اور پھر کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے, وہ جب گیٹ پر آتی ہے تو وہ دھم دھم دروازہ پہ آتے ہیں, دھم زور سے. تو یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے. آپ کبھی گیٹ بجا رہے تو وہ 3-4 لوگ کھڑے میں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک بجائے گا دھم, دوسرا بجائے گا دھم, بعد پتھر اٹھا کے بجاتے ہیں. اب امی کو آنے کے میں ٹائم تو لگے گا, یا جو بھی گھر کے اندر اس کو آنے میں ٹائم تو لگے گا. اور اگر وہ کسی کام میں مصروف ہیں, آٹے گوندھ رہی ہیں یا کوئی واش روم وغیرہ میں, اب آنے میں ٹائم لگے گا, آپ بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں, اور جیسی امی دروازہ کھولتی ہیں اتنی دیر سے بجا رہا ہوں کھولی نہیں رہی ہیں. تو آپ نے اس قسم کی باتیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا انتظار کرنا. تھوڑا سا انتظار کرنا ہے. باتیں نہیں سنانے لگ جائیں, کب سے کھڑا ہوا ہوں, کب سے کھڑی ہوئی تھی, گیٹ ہی نہیں کھولتی ہیں آپ. تو اس طرح باتیں نہیں کرنی ہے. اچھا جی, ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض بچیاں کھانا کھاتی ہیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, پھر وہ آتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ڈکار. تو بعض بچے اور بچیاں ایسے زور سے ڈکار نکالتے ہیں کہ کوئی ڈر جائے. تو اگر ڈکار آ رہی ہے تو ڈکار کی آواز آپ نے آہستہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آہستہ. ڈکار کی آواز آپ نے آہستہ کرنی. آج سمجھ لیں ہم نے جو بات کی ہے وہ آہستہ آہستہ پر ہے, ٹھیک ہے. بات آہستہ کرنی ہے, دروازہ لاک کرنا ہے وہ آہستہ کرنا ہے, اور ڈکار آہستہ. تو پیاری پیاری بچیوں, یہ ہم نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں. اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا